بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چونٹی کا اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنا۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک چونٹی نے اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھائی ہوئی تھی اور بارش کی دعا کر رہی تھی۔ آپ نے ان ساتھیوں کو پکار کر کہا کہ واپس چلو، تم پر بارش برسا دی گئی۔ یہ چونٹی بارش طلب کر رہی ہے اور اس کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ یہ روایت مرفوعاً بھی مروی ہے، البتہ اس میں سلیمان علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی لوگوں کو لے کر بارش طلب کرنے کے لیے باہر نکلے۔ اچانک انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے ٹانگ آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ واپس چلو، چونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ حضرت صدیق کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا۔ لوگ باہر نکلے تو دیکھا ایک چونٹی اپنی ٹانگوں پر کڑی اور ہاتھوں کو پھیلانے ہوئے کہہ رہی تھی، اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، ہمیں تیرے فضل سے بے پرواہ نہیں، ہم تیرے فضل کی محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اور جب انہوں نے فرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے؟ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنے بے قصوری کی صحیح دلیل پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا، مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس یعنی شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے مصر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر اس قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان انہوں نے ان کے اعمال آراستے کر دیکھا ہے اور ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، پس وہ راستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمینوں میں چھپی ہوں چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور ہمارے ظاہر اور پوشیدہ اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کرے؟ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا کہ جھوٹا ہے، یا میرے خط لے جاؤ اور ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھیراؤ اور دیکھ کر وہ کیا جواب دیتا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہیں، اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور میں متے و تابعدار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگے، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو، میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہوں۔ اور وہ بولے کہ ہم بڑے زور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دے گا اس کے مال پر نظر کر لی جائے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ بھی کریں گے۔ اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بیچتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔
جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ تو جو کچھ مجھے خدا عطا فرمایا ہے وہ اسے بہتر ہے جو تم کو یاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوئے ہوں گے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوگی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ دراصل مختلف قسم کے پرندے باری باری آپ کے پیش کیے جاتے تھے اور آپ کے حکم پر وہ ہر ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، جیسے کہ بادشاہوں کے پاس مختلف کاموں کا سر انجام دہی کے لیے لشکروں کی حاضری ہونے کا طریقہ کاری ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کے قول کے مطابق ہدہد کا ذمہ داری یہ تھی کہ جب سفر کے دوران صحرا میں پانی نہ ہوتا تو وہ زمین کی نیچے تہہ میں پانی کو دیکھتا، تو اس کے رہنمائی کے مطابق لوگ زمین کود کو پانی نکال لیتے۔ ایک دن جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے ڈیوٹی کی جگہ پر نہ پایا تو فرمایا کہ مجھے کیا ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا واقعی موجود نہیں ہے یا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا؟ میں اسے سخت عذاب دوں گا۔ حضرت مسفرین کا اختلاف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کسی قسم کی عذاب دینے کی دھمکی دی تھی۔ بہرحال اس سزا دینا مقصد تھا، یا میں اسے ذبح کر یا وہ میرے پاس واضح دلیل لائے جسے وہ عذاب اور پریشانی سے بچ جائے۔